بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیوز وتھ فاطمہ میں ویلکم ویورز۔ ایک گھنٹے پہلے جو ہے سویٹی نے اپنی کمیونٹی پہ پوسٹ کی ہے، اور وہ پوسٹ جو ہم نے دیکھی ہے وہ صرف امکان نہیں، وہ صرف ارادتاً نہیں، وہ صرف ہم کہتے ہیں نا پریڈکشن نہیں، وہ 100% پروف ہے۔ یعنی کہ جس چیز کو ہم کہتے تھے کہ کوکنگ وتھ شبانہ اور امبر ناز انڈائریکٹلی ٹیز کرتی تھی اور طنز مارتی تھی، بد دعائیں دیتی تھی سویٹی کو، سلطان کو، مگر آج پروف مل چکا ہے۔ پروف کے علاوہ آج مجھے حیرت ہو رہی امبر کی دیدہ دلیری پہ اور بے شرمی پہ۔ میں حیران ہوں، تم خود ایک عورت ہو، اور ایک عورت جو آج ایک اعزاز لینے جا رہی ہے جو اللہ نے اس کو گفٹ دیا ہے، اور ایک طریقے سے وہ گفٹ تمہارے منہ پہ تماچا ہے۔ کچھ مہینوں پہلے تم نے اس کو تانا دیا تھا بے اولادی کا، جو کہ انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، اور لوگوں نے تمہیں کہا تھا اللہ سے ڈرو، مگر مجھے یہاں بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ امبر کو اللہ سے بھی ڈر نہیں ہے، اللہ کا بھی خوف نہیں ہے، اور پھر امبر کو اپنی زندگی سے بھی کوئی محبت نہیں ہے جو وہ حرکت کر رہی ہے۔ اور آج اس نے جو حرکت کی ہے، جس کو اپنی کمیونٹی کی پوسٹ پہ سویٹی نے شو کیا ہے، وہاں پہ جو میسیج ہے وہ آپ کو بڑے آرام سے دکھ سکتا ہے کہ امبر کیا کیا بد دعائیں دے رہی ہے، اور کس کو دے رہی ہے جو اس دنیا میں آیا بھی نہیں ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ امبر بینگ اے مدر، یا جو ماں ہوتی ہے وہ اپنی اولاد کے لیے بہت ہی سافٹ کارنر رکھتی ہے، یعنی کہ وہ دنیا سے ٹکر لے لیتی ہے اپنی ماں کے، اپنی بچے کے لیے یا بچی کے لیے۔ پھر امبر جب اپنے بچے کو ہمیشہ سے دکھاتی ہے کہ ماشاءاللہ بولیے گا، اس کو نظر نہ لگے، اس کے سر پہ ذرا سی چوٹ لگ گئی تھی، بیڈ سے گرا تھا وہ، تو امبر نے رونا پیٹنا شروع کر دیا تھا ویڈیو میں، اور اس کو سب نے فیور کیا تھا، کیونکہ بچہ بچہ ہی ہے۔ آج امبر کا دل اتنا پتھر کیوں ہو گیا ہے کہ وہ آنے والے بچے کو، جو کہ ابھی ڈیلیور بھی نہیں ہوا دنیا میں، اس کو بد دعائیں دے رہی ہے اور اس کی ماں کے لیے گندی باتیں کر رہی ہے۔ دیکھیں، ایک تو ان کا جو ریئیکشن کا طوفان جو ہے چینل، اس کی میں نے کل ایک ویڈیو سنی، اس کی جو وائس اوور تھا وہ اتنا ولگر، اتنا گندا تھا کہ میں یہ حیران ہوں کہ بینگ اے ویمن، بینگ اے مسلم ویمن، آپ اتنی گندی باتیں کیسے کر سکتے ہو؟ اور مجھے لگا کہ یار شاید یہ کوئی آدمی ہو اور اپنی وائس جو ہے وہ ایڈٹ کر کے، ووکل سافٹ ویئر یوز کر کے وہ لڑکی بن جاتی ہو، کیونکہ کوئی عورت اتنی گندی زبان یوز نہیں کرتی۔ ہر عورت میں شرم حیا ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، مگر یہاں پر بالکل اپوزٹ دکھ رہا ہے سب کچھ۔ یہاں پہ لگ رہا ہے کہ سویٹی کو اس کمنٹ میں جو امبر نے کہا ہے کہ دوسروں کو پیسے دے کے ویڈیو بنواتی ہو، یہاں تو مجھے لگ رہا ہے امبر جو ہے وہ خود ریئیکشن کے طوفان کو پیسے دے کے ویڈیو بنوا رہی ہے، کیونکہ ان کی لینگویج جو میں نے سنی ہے وہ ایسی ہے کہ شاید وہ، اگر وہ خاتون ہے، وہ لیڈی ہے، تو مے بی پاسبل اس نے یہ سوچا ہو کہ یار مجھے کون سا سامنے آنا ہے، میں خود کچھ بھی بول دوں، نہ کوئی اس کے گھر کے فیملی ممبر آیا ہے، نہ جینٹس آئے ہیں، نہ بچے آئے ہیں، ایون کہ ہاتھ تک نہیں دکھا ہمیں اس کا، آج تک گھر تک نہیں دکھا ہے، صرف ایک پارک دکھتا ہے، تو اس کی شیورٹی تو نہیں ہے کہ وہ کس کا گھر ہے۔ تو یہاں پر اب میں آتی ہوں دوبارہ امبر ناز کی طرف۔ اس وقت آپ کی امی کی تربیت کہاں ہے؟ کہتے ہیں ماں جو ہے وہ بڑی سب کو دعائیں دیتی ہے، اور وہ کہتی ہے ہم نے سب کچھ اللہ پہ چھوڑا۔ تو میں ایک بات بتاؤں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ کہہ دیتی ہیں کہ ہم نے سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اور یہ الفاظ کہنے کے بعد آپ دوبارہ سے اس گندی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں، اس عورت کو ٹیز کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور اس وقت آپ ڈبل گناہ کما رہی ہیں۔ ایک تو آپ کسی انسان کو دکھ دے رہی ہیں، اپنی زبان سے تکلیف پہنچا رہی ہیں، سیکنڈ آپ پریگننٹ لیڈی کو تکلیف پہنچا رہی ہیں، جو کہ 2 زندگیاں جو ہے اس وقت تکلیف اٹھا رہی ہیں، جو اس کو اس وقت تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کے بچے کو بھی پہنچ رہی ہے جو بالکل انوسینٹ ہے، اور اس کا عذاب بھی تم پہ پڑ رہا ہے۔ تو یہ حسد اور جلن جو ہے، اس کا ریزن اب میں آپ کو بتاؤں کیا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ امبر شروع میں تو چپ رہی، جب اس کی شادی ہوئی تھی اس کو بڑی ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ پتہ نہیں میں منسٹر کے گھر میں گئی ہوں، یا پتہ نہیں یہ مجھے سر پہ اٹھا کے رکھے گا، میں گھر میں کوئی کام نہیں کروں گی، میرے یوٹیوب کے آگے جا کے یہ انڈر پریشر ہو جائے گا۔ اب ہوا کیا؟ ریئلٹی میں تمام چیزیں الٹ گئیں، اور امبر کے ساتھ بالکل الٹ ہوا۔ امبر اور اس کی اماں نے کبھی ایکسپیکٹیشنز بھی نہیں کی ہوں گی کہ یہ ہمارا داماد اتنا آڑا ترچا نکلے گا۔ میں ایک بات بتاؤں، چاہے شازیب کم کماتا ہو، چاہے اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہو وہ بالکل ڈیفرینٹ ہو، چاہے اس کی نیچر امبر سے ملتی ہو نہ ملتی ہو، لیکن اپنی طرف سے وہ ایک عزت مند لوگ ہیں،
جس میں جتنی بھی انکم ان کی آتی ہے اس میں وہ رہتے ہیں اپنے حد میں اور اپنے لمٹ میں، اپنی باؤنڈریز میں، اور اسی میں ان کی گھر کی اور لیڈیز بھی رہتی ہیں. لیکن امبر نے وہاں جا کے جس طریقے سے فضول خرچیاں اور جس طریقے سے ایک لگژری لائف گزارنا چاہی وہ ڈیفینیٹلی نہیں گزار پائی، کیونکہ جب آپ کی ایک بندے سے شادی ہو جاتی ہے تو آپ کو مل جل کے چلنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی مینٹیلٹی کے لحاظ سے چلنا ہوتا ہے. لیکن امبر کی نہیں بنی، نہ پہلے شوہر سے بنی نہ دوسرے شوہر سے بنی. اب یہاں پہ اگر نہیں بھی بنتی، اس کے بعد ایک اسٹیپ اٹھا لیا، نئے پیج پہ چلے گئے، تو پھر انسان تکلیفوں سے سیکھ کے پیچھے نہیں دیکھتا. وہ سوچتا ہے یار مجھے اپنا اس پریزنٹ کو اچھا بنانا ہے تاکہ میرا فیوچر اچھا ہو. لیکن امبر کے ذہن میں جو ماضی گھسا ہوا ہے، تو اب لوگوں کے یہ کہنے پر لوگ آ گئے ہیں کہ یار محسن سلطان اس کے ذہن سے نہیں نکلا. اور اگر محسن سلطان اس کے مائنڈ سے نہیں نکلتا تو صرف امبر کی اب تباہی ہے. آپ یہ دیکھیں، کیونکہ امبر اپنا حسد جلن سوئٹی سے تو نکال رہی ہے، محسن پہ بھی وہ کافی اس نے گندے جو ہے وہ کمنٹس دیے ہیں اپنے سوشل پلیٹ فارم پہ. تو کیا یہ سب کچھ شاہ زیب نہیں دیکھ رہا؟ اور میں آپ کو یہ بتا دوں 50 to 60% یہ چانسز ہیں کہ جو امبر کی لائف تباہ ہوئی ہے نا، وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ یہ محسن کو نہیں بھول پائی، یا یہ سوئٹی کا جلن اور حسد اس کے دل سے نہیں نکل سکا. اور آدمی جو ہے نا وہ کچھ بھی ہو، لاسٹ میں عورت کے کیریکٹر پہ آتا ہے. دولت بھی ایک جگہ رہ جاتی ہے، پیسہ ایک جگہ رہ جاتا ہے، فیم ایک جگہ رہ جاتی ہے، بیوٹی ایک جگہ رہ جاتی ہے، لیکن اگر عورت کا کیریکٹر اچھا نہ ہو نا، پھر آدمی کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہوتا. اور یہاں پہ شاہ زیب خود سے یہ کوشچن کرتا ہوگا کہ جب میں تمہاری زندگی میں آ گیا، میں نکاح نامے کی شکل میں تمہارے سامنے ہوں، ہماری ایک بچہ بھی ہے، تو پھر آج تم پیچھے مڑ کے کیوں دیکھتی ہو؟ یعنی کہ تم مجھ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہو، میں تمہیں پسند نہیں ہوں. اور سوئٹی جو ہے آپ اس کو گالیاں دیتی ہو، بھائی کھولا تو تم نے خود لی تھی نا. محسن تو رو رہا تھا اس وقت، اس نے تو کلمہ پڑھ کے بتایا تھا نا، اپنا اسٹیٹمنٹ دیا تھا. تو پھر آپ کہاں ہیں؟ اور اگر آج اس کا جو گھر اللہ نے سیٹل کروایا ہے محسن کا، پھر یہ جو ہے سوئٹی ہے یہ چلی گئی کویت اپنے ہسبینڈ کے پاس، پھر سوئٹی کو اللہ تعالیٰ نے پریگننٹ کر دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بلیسنگز دی ہیں ان کو. اور تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اس قسم کی ان کو باتیں بول رہی ہو. یار یہ کیا مقصد ہے؟ ایسی لڑکیاں ان سے کیا سیکھیں گی جو ٹین ایجرس ہیں، جو لوگ ان کا ویڈیو دیکھتے ہیں، ان کو یہ نیگیٹیوٹی کی طرف لے جا کے انکریج کر رہی ہے کہ تم بھی ایسے کرو، ایسے بد دعائیں دو. دیکھو تمہاری بد دعائیں، تم کہتی تھی اچھا ہوا سو اولاد نہیں دی، اللہ نے اولاد دے دی، تم ذلیل ہو گئی. اب آپ جو کچھ بھی ان کو کہہ رہی ہو وہ ضروری نہیں کہ اس کو لگے. اور اس حالت میں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعائیں بھی بہت قبول کرتا ہے. اور بلا وجہ ایک عورت کو ٹیز کرنا، بلا وجہ اس کو ذلیل کرنا اور اتنی گندی باتیں کہنا، یار تم خود عورت ہو اور تم خود مظلوم بنتی ہو. بات یہ ہے کہ آپ نے محسن کی بھی برائی کی تو آپ نے شاہ زیب کو کیا چھوڑا ہے؟ اور آج کیا ہے، عبرت بن چکی ہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں شاہ زیب اس کے ساتھ رہتا بھی یا نہیں رہتا ہے، اور اگر رہتا ہے تو اس نے اتنا اسٹرکٹلی اس کو ٹائٹ کر کے رکھا ہوا ہے نا. اس نے کہا ہے کہ بیٹا تم میری مووی نہیں بناؤ، اور یہ سیدھی ہو کے چل رہی ہے اس کے ساتھ. ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ یار ماضی جو بھی گزر گیا ہمارا آج کا پریزنٹ اچھا رہے. تو امبر کا پریزنٹ کیوں نہیں اچھا؟ امبر کا پریزنٹ جب تک اچھا نہیں ہوگا، فیوچر جب تک اچھا نہیں ہوگا، انٹل اللہ سے اپنے دل سے سوئٹی کے لیے بد دعائیں اور محسن کے لیے حسد نکال دیں. آپ اس پیج کی طرف جب تک نہیں پلٹ کے دیکھو گی تب تک آپ کبھی بھی سیٹل نہیں ہوگی اپنی لائف میں، اور شوہر کے دل سے نکلتی جاؤ گی. فرینڈ ویڈیو اچھی لگی ہو تو بیل آئیکن پہ ہٹ کر دیجیے گا. آئی ول سائن ان نیکسٹ ولاگ. ٹل دین اللہ حافظ، بائے بائے.